السلام علیکم۔ سپر نیچرل ایک نئے سچ کے دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں وہ آپ کے لیے ایک یونیک اور نیا ٹاپک ہوگا۔ کالاری ڈیزرٹ ساؤتھ افریقہ میں ایک ایسا قبیلہ بھی پایا جاتا ہے جس کا نام سین بشمین ہے۔ اس قبیلے کے بارے میں ایک انتہائی عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے سب سے قدیم اور ابتدائی طور پہ پائے جانے والے انسانوں کی سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں انسانوں کی سب سے پہلی تہذیب تھی۔ ان کے بارے میں ایک اور بھی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ چاندنی راتوں میں پورے چاند کی روشنی میں آگ جلا کر اس کے ارد گرد ایک مخصوص قسم کا رقص کرتے ہیں جس کو یہ ٹرانس ڈانس بولتے ہیں۔ اس رقص کو کرتے ہوئے، پرفارم کرتے ہوئے ایک ایسی حالت کو پا لیتے ہیں، ایک ایسے مقام تک چلے جاتے ہیں روحانی طور پہ جہاں پہ ان کے لیے دوسری ڈائمینشنز کے پورٹل اوپن ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف اس حالت میں روحوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں بلکہ یہ دور دراز کے مقامات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اسی حالت میں یہ کسی بیمار انسان کے جسم میں اس کی بیماری کو نہ صرف دیکھ لیتے ہیں بلکہ بتا بھی دیتے ہیں اس کو۔ کتنی حیرت انگیز اور عجیب بات ہے۔ وہ لوگ جن کے جسم پر، تن پر پورے کپڑے موجود نہیں، جن کے پاس جدید سائنس کی، مہذب دنیا کا کوئی گیجٹ، کوئی چیز، کوئی ٹول موجود نہیں، وہ روحانی طور پہ ایک ایسے مقام تک چلے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس رقص کو یا اس کیفیت کو یہ لوگ نام بولتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک عجیب بات اور بھی ہے کہ جب یہ اس مخصوص کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ یہ ایک سپر نیچرل بینگ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اگر یہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ ڈال دیں تو ان کے ہاتھ نہیں چلتے، ایون کہ اگر یہ اپنا چہرہ ڈال دیں تو یہ تو ممکن ہے کہ ان کے کچھ بال جھلس جائیں لیکن ان کے چہرے کی سکن نہیں جلتی۔ کئی موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سین بشمین اسی آگ میں سے جلتے ہوئے کوئلے اٹھا کر چباتے ہیں۔ نہ ان کی زبان جلتی ہے نہ ان کا منہ جلتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ زمانے قدیم کے طریقہ کار پہ رہنے والے لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں، اور وہ روحانی طور پہ اس مقام پہ کیسے پہنچے ہوئے ہیں کہ آج عہد جدید کا وہ انسان جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، ہم ہزاروں اور کروڑوں کی مشینوں کے ساتھ بے انتہا وسائل کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ کہیں اس کی وجہ وہ یقین تو نہیں جو کرنے والے کا ہے؟ وہ اس یقین کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ ہاں ہم وہ ہائر فریکوینسی اٹین کر لیں گے، ہاں ہم اس پورٹل کو کھول لیں گے، ہاں ہم واقعی ہی روحوں کی دنیا میں جا سکتے ہیں، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ سب کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے یقین کا وہ لیول نہیں ہے۔ ہم حقیقت میں اپنی سوسائٹی، اپنے ریلیشنز اور اپنے مذہب سے اتنی دور چلے گئے ہیں، ہم جدید دنیا کی مادیت میں اتنے زیادہ کھو گئے ہیں کہ ہم شاید اپنے یقین کے محور سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب ہم اس قابل شاید ہو جائیں، اگر ہمارا یقین بھی اتنا محکم ہو جائے، ہم بھی اس مقام کو پا لیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جو جلتے ہوئے کوئلے بھی چبائے اور اس کی زبان بھی نہ جلے، اس کی ہونٹ بھی نہ جلے اور اس کا دہن بھی نہ جلے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے ڈی این اے میں ہے، اور ان کا ڈی این اے جو ہے اس چیز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ جب یہ اس روحانی رقص کو پرفارم کر لیتے ہیں تو یہ اس چیز کو اٹین کر لیتے ہیں جہاں پہ جا کے یہ ایک سپر نیچرل بینگ بن جاتے ہیں، یہ ایک غیر مرئی، ایک غیر معمولی انسان میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ایک ایسا انسان جو روحوں کی دنیا میں جا سکتا ہے، دور دراز کے مقامات کو دیکھ سکتا ہے، جو بیماروں کے جسم میں بیماری دیکھ سکتا ہے۔ میں خود بھی حیران ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو بھی اس میں کوئی حیرانی والی بات نظر آئی تو کائنڈلی اسے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے، مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا کوئی ایسی بات آپ کے علم میں بھی ہے، یا اس سے مختلف یا اس سے نئی کوئی بات آپ کے علم میں، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کی آرا کا انتظار ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔